کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی کے دور ہونے کے لیے اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے سورہ طٰہٰ کا وظیفہ۔ اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں بحق چوہردہ معصومین علیہ السلام کے قبول فرمائے، الہی آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کے بے حد اصرار پر ایک مرتبہ پھر سے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی فضیلت کے ساتھ اور دیگر معلومات کے ساتھ اور آپ کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے سورہ طٰہٰ کا انتہائی مجرب اور آزمودہ ایک وظیفہ آپ کے لیے خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو یقیناً تمام بڑی سے بڑی مشکلات کے دور ہونے کے لیے بڑے بڑے عرفاء نے، علماء نے، مراجعین نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ طٰہٰ جنت میں ایک درخت ہے کہ جسے درخت طوبیٰ کہا جاتا ہے، اور درخت طوبیٰ وہ درخت ہے کہ جس کی خوشبو سے تمام جنت کے لوگ فیضیاب ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بہشت کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں فرمائیں گے سوائے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کے۔ سورہ طٰہٰ اتنی مجرب ترین اور بہترین سورہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیے بے شمار فضیلتیں ہیں سورہ طٰہٰ کی، اور جو ہمارا وظیفہ ہے، جو ہمارا ورد ہے سورہ طٰہٰ کا، انشاءاللہ آپ ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے گا اور اس میں آپ کی بہت ساری پریشانیوں کا انشاءاللہ ضرور حل مل جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی فضیلت بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے چلیں۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال عطا کیا جائے گا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ اس کے بعد رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ طٰہٰ کی روزانہ تلاوت کرے گا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ انہیں ایسا عطا کرے گا، ایسا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی میں خود شفاعت کروں گا۔ مہاجرین اور انصار کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے کہ جو روزانہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی فضیلتیں ہیں، اس کے فضائل ہیں، اور جہاں اس سورہ کے اتنے بے شمار فضائل ہیں وہیں اس سورہ کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ علماء عرفاء یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت ہی معتبر روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ 800 مرتبہ طٰہٰ کیا ورد کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، بس یہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ کسی بھی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی ایک واجب نماز کا آپ تعین کر لیجئے، یا نماز فجر کے بعد، یا ظہرین کے بعد، یا مغربین کے بعد۔ کسی بھی واجب نماز کے بعد آپ جب نماز کو تمام کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 8 تسبیح پڑھنی ہے لفظ طٰہٰ کی۔ پہلے ایک تسبیح آپ لفظ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے، طٰہٰ طٰہٰ، اور جب ایک تسبیح تمام ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے
لفظ طٰہٰ کی تکرار کرتے ہوئے ایک تسبیح کی تلاوت کرنی ہے۔ جب دوسری تسبیح تمام ہو جائے تو آپ نے پھر سے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ کی 8 تسبیح مکمل ہو جائیں، یعنی 800 مرتبہ آپ نے لفظ طٰہٰ کی تلاوت کر لی، تو اب آپ نے 17 ٹائمز یعنی 17 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر ادا کر لینا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ ایک تسبیح کو تمام کر لیں اور آپ کسی خاص حاجت کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے اس عمل کا، اس ورد کا آپ آغاز کر رہے ہیں، تو ہر تسبیح کے بعد، ایک تسبیح کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ جب آپ کی دوسری تسبیح ہو، اس کے بعد آپ پھر سے اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اسی طریقے سے جب آپ 800 مرتبہ یعنی کہ 8 تسبیحات مکمل کر لیں تو 17 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے اس عمل کو تمام کر دیں۔ اس کی کوئی خاص مدت نہیں ہے، جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس عمل کو، اس ورد کو انجام دیتے رہیے۔ انشاءاللہ یہ لفظ طٰہٰ کہ جو خود اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، کہ جو رسول اللہ سے منسوب ہے اور جو آپ کی آخری حجت سے، امام زمانہ علیہ السلام سے یہ خاص لقب منسوب ہے، تو یقیناً یہ لفظ خود اپنے اندر ایک بہت بہترین تاثیر رکھتا ہے۔ اور یہ سورہ طٰہٰ یقیناً شادیوں میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے، بچیوں کے بہترین رشتے کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کا جو شادی کا وظیفہ ہے، یہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں اپنا لنک دیں گے، کہ جو میری گزشتہ ویڈیو تھی سورہ طٰہٰ سے متعلق، جس پہ میں نے مکمل طور پر شادی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بہترین بر نہیں ہوتے، ان کے لیے سورہ طٰہٰ کا جو وظیفہ میں نے شادی کے حوالے سے بتایا ہے، اس کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملاحظہ کیجیے گا سورہ طٰہٰ کی، انشاءاللہ آپ اس سے یقیناً استفادہ فرمائیں گے۔ بس اس دعا کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو طاہر ہونے کی، طیب ہونے کی، توبائی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دیتے ہوئے اپنی آخری منازل کی جانب جب بڑھیں تو طیب و طاہر ہو کر اس دنیا سے جائیں، اور پروردگار عالم ہمارے ان قلیل اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔